بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے 11واں پارٹ حاضر ہے فضائل اعمال بمقابلہ اہل حدیث۔ آئیے سب سے پہلے معراج ربانی صاحب کی زبانی فضائل اعمال کے واقعے پر اعتراض سنیے۔ نماز ہو رہی ہے، قبر میں کیا ہو رہی ہے؟ ابھی تک آپ نے سنا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے تو کہتے ہیں ہم گزرے تو دیکھا حضرت موسیٰ نماز پڑھ رہے تھے، وہ ایک معجزہ تھا، ہے نا؟ اور پھر وہاں بیت المقدس میں بھی موجود تھے، پھر آسمان پہ بھی موجود تھے۔ یہ ایک معجزاتی چیز تھی جو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو، چونکہ پوری اسراء اور معراج، پوری نماز پورا معجزہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ وہ اپنے نبی کو دکھلانا چاہتا ہے۔ بہرحال وہ ان کے لیے ثابت ہے، اس لیے ہمارا ایمان اور عقیدہ، لیکن ان کے علاوہ کسی کے لیے ثابت نہیں کہ اپنی قبروں میں نماز پڑھتے تھے۔ حضرت کسی زمانے میں مسجد نبوی کی دیوار گر گئی تھی تو قدم باہر آ گئے تھے، ہے نا؟ تو اس وقت بھی ہم نے نہیں سنا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ ایسے ہی ان کا پیر تھا، بعد میں ڈھک دیا گیا اس کو، پھر دیوار بڑھا کر کے صحیح کر دی گئی۔ تو غلط کہنے کا مطلب یہ دیکھیں، کہتے ہیں حضرت ابو سنان کہتے ہیں کہ اللہ خدا کی قسم میں ان لوگوں میں تھا جنہوں نے ثابت بنانی کو دفن کیا، دفن کرتے ہوئے لحد کی ایک اینٹ گر گئی، اللہ بہتر جانے کیسے گری، کیسے انہوں نے اینٹ لگائی تھی، بہرحال اس کو لحد کہتے ہیں۔ تو میں نے دیکھا کہ وہ کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں، ماشاءاللہ بڑی جلدی کی انہوں نے، ہے نا؟ میں نے اپنے ساتھی سے کہا دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے، ابھی کیا ہو رہا ہے؟ اس نے مجھے کہا چپ ہو جاؤ۔ جب دفن کر چکے تو ان کے گھر جا کر ان کی بیٹی سے پوچھا کہ کیا ثابت کا عمل کیا تھا؟ اس نے کہا کیوں پوچھتے ہو، ہم نے قصہ بیان کیا۔ اس نے کہا 50 برس رات شب بیداری کی اور صبح کو ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ تو کسی کو یہ دولت عطا کرے کہ وہ اپنی قبر میں نماز پڑھے، تو مجھے بھی نماز عطا فرما، اگر تو کسی کو عطا کرے تو مجھے بھی نماز، یعنی حضرت موسیٰ کو عطا تھا تو حضرت موسیٰ کے برابر یہ بھی ہو رہے ہیں۔ میں تبلیغی بھائیوں سے کہتا ہوں، میرے بھائی، اور آپ لوگوں سے بھی اور تمام مسلمانوں سے بھی، کہ ایک بندے خدا بیچارہ قبر میں تم نے دیکھا کہ وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا، پکڑ کے کھینچ لینا چاہیے باہر۔ ابے زندہ ہے تو اسے کیوں مار رہا بھائی؟ کیوں مٹی ڈالی اس کے اوپر؟ پکڑ کے کھینچنا چاہیے۔ یہ قاتل ہیں، یہ لوگ قاتل ہیں جنہوں نے ان کو چھوڑا ہے کہ نہیں؟ زندہ تھے، تم دیکھ رہے ہو، سب کچھ کرو، پکڑ کے کھینچ لینا چاہیے۔ اور ذرا زکریا صاحب سے کوئی پوچھتا کہ قبر کی گہرائی بھی بتلا دیتے، حضرت کتنے لمبے چوڑے قبر کھودی گئی تھی کیا؟ جیسا کہ آپ نے معراج ربانی صاحب کی زبانی فضائل اعمال کے واقعے پر اعتراض سنا، بس کہنا یہی ہے کہ ان کے اکابرین نے خود یہی واقعہ نقل کیا ہے، اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ اہل حدیث کے ہاں مجتہد اور مجدد سمجھے جانے والے نواب صدیق حسن کا بھوپالی صاحب نے ایک کتاب تالیف کی ہے، خیارۃ الخیارہ۔ اس کتاب کا تذکرہ آپ نواب صدیق حسن کا بھوپالی صاحب کی سوانح حیات پر مشتمل کتاب معاصر صدیقی، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 8، کتاب نمبر 94 پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ نواب صدیق حسن خان بھوپالی صاحب خیارۃ الخیارہ صفحہ نمبر 13 پر لکھتے ہیں، ثابت بن اسد بنانی رحمۃ اللہ علیہ جب ذکر نار کا کرتے ان کے اعضاء مفاصل سے الگ ہو جاتے، کہتے تھے اہل ذکر واسطے ذکر کے بیٹھتے ہیں، ان پر پہاڑوں کے برابر گناہ لدے ہوتے ہیں، جب اٹھتے ہیں ایک گناہ بھی ان پر باقی نہیں رہتا۔ 50 برس قیام لیل کیا، یعنی رات کا قیام کیا، وقت سحر یہ دعا کرتے تھے جس کا ترجمہ ہے، یا اللہ اگر تو اپنی مخلوق میں سے کسی کو اپنی قبر میں نماز پڑھنے کی فضیلت عطا فرمائے تو مجھے ضرور عطا فرمانا، یہ دعا کیا کرتے تھے۔ جب وہ مر گئے یعنی انتقال فرما گئے اور خشت یعنی اینٹ کو برابر کیا، خشت اینٹ کو کہتے، خشت اینٹ کو برابر کیا یعنی جب ان کو دفن کرنے لگے تو ایک خشت گر گئی یعنی ایک اینٹ گر گئی، دیکھا تو قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں، قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ کون پڑھ رہا ہے؟ ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ۔ آگے لکھا ہے کہ جب مر گئے یعنی انتقال کر گئے تو لوگ ان کی قبر سے آواز تلاوت قرآن کی سنتے تھے۔ یہ نواب صدیق حسن کا بھوپالی صاحب نے لکھا ہے۔ اس کے علاوہ نواب صدیق حسن کا بھوپالی صاحب کی ایک دوسری کتاب ہے ثمار التنقیط، جو فارسی میں ہے، صفحہ نمبر 92 پر ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ قبر میں نماز پڑھنے کا یہ واقعہ تفصیلاً لکھا ہے
جن کو فارسی آتی ہے اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ باقی اس واقعے پر اہل حدیث حضرات کی طرف سے جو اعتراض ہوا ہے، تفصیلاً جواب ڈسکرپشن میں دیے ہوئے لنک میں موجود ہے، آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔